अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में बड़े अहम इशूज़ हैं जिन पर हमें बात करनी है, बड़ी अहम शख्सियात हैं जिनसे हमें इस टॉपिक पे बात करनी है। सबसे पहले जो आज के इस प्रोग्राम में जिन जिन इशूज़ पर मुझे बात करनी है उनका आपसे तारुफ करा देती हूँ, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेमंड डेविस केस की। केस बहुत पुराना है, इंकशाफात नए हो रहे हैं, लेकिन क्या ये इंकशाफात नए हो रहे हैं, इस पर भी हमें बात करनी है। और क्या जो इंकशाफात हुए हैं, द कॉन्ट्रैक्टर, जो रेमंड डेविस ने अपनी खुद से बुक लिखी है, उसमें जो तकरीबन जो उन्होंने अपनी डिटेल्स लिखी हैं या जो पूरी रुदाद लिखी है, वो उसमें कुछ नया है या नहीं है, और उसके साथ साथ क्या वो मुकम्मल है या नहीं है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हामिद मीर साहब हमारे साथ होंगे। उसके अलावा JIT हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। 8 दिन के बाद उसको अपनी चौथी रिपोर्ट जमा करानी है, और एक दफा फिर हमने देखा कि हसन नवाज, हुसैन नवाज और अब मरियम नवाज साहिबा को भी तलब कर लिया गया है। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में एक इंतहाई अफसोसनाक, शर्मनाक, जो हमारी एक सोसाइटी का जो एक सेगमेंट है जिसमें पता नहीं हमारे क्या सोशल बिहेवियर्स हैं, उस पर हमें बात करनी है, आपकी तवज्जो दिलानी है और अपनी भी सोचनी है कि ये क्या हो रहा है, हम ऐसे क्यों हैं। लेकिन सबसे पहले रेमंड डेविस के हवाले से बात करते हैं। जी नाज़रीन, अमेरिकन सिटीजन रेमंड डेविस, जिसने दिन दहाड़े लाहौर की सड़क पर 2 लड़कों का कत्ल किया और उसके बाद गिरफ्तार हुआ, जो सब कुछ हुआ, जिस तरह से मुल्क से गया, अल्टीमेट जो हमारे सामने पिक्चर आई उससे भी आई थी। मगर अब जो उन्होंने खुद अपनी किताब लिखते हैं द कॉन्ट्रैक्टर, उसमें लिखते हैं कि सियासी और अस्करी क़ुव्वतें एक पेज पे थी। अस्करी से मतलब जो उसके DG आयशा थे, जनरल शुजा पाशा, और यहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे। उसके अलावा जो दीगर सियासी क़ुव्वतें थी जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे, तमाम के तमाम ऑन बोर्ड थे। और तमाम की तमाम ये जो मिली जद्दोजहद थी जिसकी वजह से उनको यहाँ से अमेरिका भिजवा दिया गया, और उनकी जो ख़ानदान थे, जो मकतूलिन के जो ख़ानदान थे, वो शायद नहीं भी चाहते थे, लेकिन उन पे जोर जबरदस्ती करके गन पॉइंट पे उनको दियत का भी फैसला हो गया। हामिद मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जरा सा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हामिद मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम नादिया मिर्जा साहिबा। थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो आपके टाइम का मुझे ये बताएं सर कि द कॉन्ट्रैक्टर पढ़ने के बाद या इंकशाफात पढ़ने के बाद आपको लगा कि इसमें कुछ वाकई इंकशाफ हुआ है या सारी चीजें वही पुरानी है? नादिया साहिबा, जब इस किताब के बारे में मैंने पहली स्टोरीज पढ़नी शुरू की, तो मैं जैसे जैसे पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि इसमें नई चीज़ क्या है। और फिर किताब जो है वो PDF फाइल पे सोशल मीडिया जो है उसने फैला भी दी, और मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि सोशल मीडिया पे और ईमेल पे PDF फाइल में पूरी की पूरी किताब मौजूद है, जबकि नई किताब है, और डाउनलोड करने की लिंक्स भी है। मैंने उसको भी थोड़ा कंगाला, हाँ, और फिर मैंने उसको भी थोड़ा कंगाला, सारे मैंने जो रेलेवेंट चैप्टर्स थे वो भी मैंने पढ़े। मुझे उसमें कोई नई चीज नजर नहीं आई, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें बहुत सी बातों का मुझे पता है और रेमंड डेविस को अपने बारे में उन बातों का क्यों नहीं पता। तो इसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम है। पहली बात तो यह है कि ये जो किताब है इसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो हमें पहले से पता है और नई चीजें इसमें बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि रेमंड डेविस एक CIA का एजेंट था, और ये सबको पता था, और वो CIA का एजेंट था, तो इसीलिए अमरीकी हुकूमत, पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाना, वो उसके लिए डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मांग रहा था। वो चाहते थे कि इसको जल्द अज जल्द रहा कर दिया जाए। लेकिन किताब में, कॉन्ट्रैक्टर में, रेमंड डेविस लिखता है कि नहीं, मेरा ताल्लुक तो CIA से नहीं था, मैं तो एक प्राइवेट गार्ड के तौर पे यहां पे आया था। तो अगर आप प्राइवेट गार्ड के तौर पे आए थे तो फिर आपको पूरी अमरीकी हुकूमत जो है और अमरीकी सफारत खाना रेस्क्यू करने की कोशिश क्यों कर रहा था। और तीसरी बहुत अहम बात वो ये है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, कि दुनिया भर में आपको पता है, मैंने भी किताबें लिखी हैं और मुझे भी पता है कि किताब किस तरह छपती है, और जब किताब मार्केट में आ रही होती है तो उसकी मार्केटिंग के लिए पब्लिशर जो है वो क्या क्या कोशिशें करते हैं। और किताब में खास तौर पे अंदर लिखा होता है कि इस किताब के जो जुमला हकूक हैं भाग के पब्लिशर या मुसन्निफ महफूज हैं, और किताब का कोई हिस्सा मुसन्निफ या पब्लिशर की
پیشگی یا تحریری اجازت کے بغیر کہیں پہ استعمال نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ ایک عجیب و غریب کتاب ہے کہ یہ کتاب PDF فائل پر پوری دنیا کے لیے اویلیبل ہے, یعنی کہ ان کو مارکیٹنگ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جنہوں نے کتاب چھاپی ہے. ان کو دلچسپی اس بات میں ہے کہ ریمنڈ ڈیوس صاحب نے اس میں جو دعوے کیے ہیں وہ پوری دنیا تک پہنچ جائیں. اچھا. تو اب میں بڑی سیدھی بات آپ کے ساتھ کروں گا کہ جنرل احمد شجاع پاشا کے بارے میں میرے ذاتی طور پہ بہت سے تحفظات ہیں. جب وہ وردی میں تھے, جب وہ DG ISI تھے, میں ان پر بہت کھلی تنقید کرتا رہا. ان کے بہت سے اقدامات سے مجھے اختلاف تھا, اور انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ میرا اور ان کا درمیان کا معاملہ ہے. میں اس کو ایک ایشو نہیں بنانا چاہتا. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ بہت شدید اختلافات تھے, میرے بہت شدید تحفظات ہیں. لیکن یہ ریمنڈ ڈیوس نے جس طریقے سے سارا ملبہ جو ہے وہ جنرل پاشا پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے, تو مجھے تو بہت خوش ہونا چاہیے. مجھے تو ایک اپرچونٹی مل جائے کہ میں جناب اپنے ذاتی دشمن جنرل پاشا کی ایسی تیسی پھیر دوں, ریمنڈ ڈیوس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاؤں. لیکن بطور ایک صحافی کے, بطور ایک پاکستانی شہری کے, میں جب سوچتا ہوں تو پھر میں نے یہ, جب آپ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں اس پہ بات کرنی ہے, تو میں نے سوچا میں کیا بات کروں گا. تو میں نے کہا آج آپ کے ساتھ تھوڑا سچ بولا جائے کہ جنرل پاشا کے ساتھ تمام تر اختلافات کے باوجود, تمام تر تحفظات کے باوجود, میں یہ نہیں سمجھتا کہ ریمنڈ ڈیوس نے جو سارے کا سارا ملبہ اس بندے پہ ڈال دیا تو وہی سارا ذمہ دار ہے. اس وقت کی جو حکومت تھی اور اس وقت کی اپوزیشن وہ بھی آن بورڈ تھی. ریمنڈ ڈیوس نے اس کتاب میں تھوڑا سا اس کا ذکر کیا ہے, لیکن اس کی تفصیل نہیں لکھی, اور سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ اس نے جنرل پاشا کو دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹائمنگ ہے اس کتاب کی, پھر اس کتاب کو PDF فائل پہ اویلیبل کر دیا گیا ہے, تو ٹارگٹ جنرل پاشا نہیں ہے. ریمنڈ ڈیوس کی اس کتاب کا ٹارگٹ دراصل پاکستان کی فوج اور ISI ہے. وہ جنرل پاشا کا نام استعمال کر کے, جنرل پاشا کا کندھا استعمال کر کے, وہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی جو ISI ہے وہ اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. عوام اور ان کے جو محافظ ہیں ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پھر اس کتاب میں وہ سچ بولتا, وہ لکھتا کہ میں CIA کا ایجنٹ ہوں, اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جناب اس کتاب کو CIA نے کلیئر کیا ہے. تو CIA نے اگر کلیئر کیا ہے تو CIA میں اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ اپنے بندے کے بارے میں مانے کہ یہ ہمارا آدمی تھا. تو اس لیے نادیہ مرزا صاحبہ, میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ مزید سوال کریں گی تو میں اس کے جواب آپ کو ضرور دوں گا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ بہت ہی ایک مسٹیریس قسم کا سارا واقعہ ہے, کہ کتاب جو ہے اس میں ڈیٹیل ساری پرانی ہے, اور جنرل پاشا پہ سارا ملبہ ڈالا گیا, اور PDF فائل پہ پوری کتاب پوری دنیا کو اویلیبل ہے. چلے سر, آپ نے جو ٹارگٹ تھا وہ بھی بتا دیا, جو محرکات تھے وہ بھی آپ نے بتا دیا, لیکن اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے, کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت, اور اس کے ٹائمنگز بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا ہر چیز کے, آپ کو پتا ہے پولیٹیکل مووز میں یا اس قسم کی مووز میں اس کے ٹائمنگز کیا امپورٹنٹ تھے, اور یہ ہماری پاک فوج کو یا ہماری ایجنسیز کو ملائم کرنا کون چاہتا ہے اور کیوں چاہتا ہے اس وقت؟ دیکھیں, اس وقت جہاں سے کتاب چھپی ہے, جس ملک سے ریمنڈ ڈیوس کا تعلق ہے, تو ظاہری بات ہے کتاب وہاں سے چھپی ہے. ریمنڈ ڈیوس اس ملک کا شہری ہے, ریمنڈ ڈیوس نے کتاب لکھی ہے یا اس سے کتاب لکھوائی گئی ہے, ریلیز بھی وہاں سے ہوئی ہے. تو ظاہری بات ہے اس کے پیچھے جو بھی محرکات ہیں, جو بھی آبجیکٹیوز ہیں, وہ وہیں پہ تیار کیے گئے ہیں, اور وہ جس سوچ کے تحت اس کتاب کو مارکیٹ کیا گیا ہے اور اس کتاب کو پوری دنیا میں پھیلایا گیا PDF فائل پہ, تو وہ سوچ وہیں پر موجود ہے. تو اب ان کی کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت ہمیں پورا جو انٹرنیشنل سیناریو ہے وہ دیکھیں, پاکستان جس خطے میں واقع ہے, اس خطے میں جو صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اس کو دیکھیں, پھر پاکستان کا جو مڈل ایسٹ کے ساتھ اس وقت تعلق ہے, مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے, اس کو دیکھیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ کچھ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ دنیا کے منظر پر کچھ تبدیلیاں لانا چاہ رہی ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ اس میں ڈسٹیبلائزیشن پھیلا کے وہ اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں. پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ کچھ عالمی طاقتوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور پھر پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, پاکستان کی فوج ہے, ان کو بھی وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جنرل ایوب خان کے زمانے میں, جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں, جنرل پرویز مشرف کے دور میں, یہ لوگ جو ہیں ڈکٹیٹر, انہوں نے ہماری فوج کو اور ہمارے اداروں کو غیر ملکی طاقتوں کے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے. لیکن اگر آج کی جو عسکری قیادت ہے وہ اگر غیر ملکی طاقتوں کے ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو شاید ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ایک پریشر ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں, اور اس لیے
کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو اپنی سیکیورٹی فورسز سے بدزن کر دیا جائے، اور ایک سازش تو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، اور بھی بہت سی سازشیں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ انڈیا کی طرف سے بھی پاکستان پہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے، اور کچھ جو مغربی طاقتیں ہیں وہ بھی پاکستان پہ پریشر بڑھا رہی ہیں. پاکستان کو ان نیسیسریلی مڈل ایسٹ کے کیا جو کانفلکٹ ہے اس میں بھی انوالو کر دیا گیا ہے. تو پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اندر سے پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج، پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کو عوام سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے اس کتاب کا مقصد بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک پرانی چیز ہے، اور جنرل پاشا پہ میں بھی تنقید کرتا رہا ہوں، اور بھی لوگ تنقید کرتے رہے ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے بہت سے قائدین جو ہیں وہ کھل کے تنقید کرتے رہے ہیں. آج کے جو وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار علی خان، وہ میرے پروگرام میں کیپٹل ٹاک میں آ کے جنرل پاشا پہ تنقید کرتے رہے ہیں. اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جنرل پاشا کا جو ماضی کا کردار ہے وہ کوئی اتنا قابل فخر نہیں ہے، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے ذریعے جنرل پاشا کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. اس کتاب کا مقصد دراصل پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پاکستان کے جو محافظ ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اسی لیے اس کتاب میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، اب دیکھیں نا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور یہ بات اس چیز سے ثابت ہو رہی ہے کہ آج عمران خان جیسے لیڈر بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قوتوں نے مل کے ریمن ڈیوس کا کیس لڑا اور اس کو ملک سے فرار کرانے میں کامیاب ہو گئے. جی یہ بات بالکل درست ہے عمران خان صاحب کی، لیکن اگر وہ خود بھی کتاب پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا نا. اگر وہ خود بھی کتاب پڑھ لیں تو کتاب میں تو سارا جو کریڈٹ ہے وہ جنرل پاشا کو دیا گیا ہے، اور کتاب میں لفظ استعمال کیا ہے کہ ریومر تھی، یہ افواہ تھی کہ شاید جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اور حکومت تھی وہ بھی آن بورڈ تھی. اور نادیہ مرزا صاحبہ ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے نا، اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس زمانے کی جو حکومت تھی، اس حکومت کی جو کابینہ تھی، اس کابینہ کے آدھے سے زیادہ ممبرز تو اب عمران خان صاحب کی پارٹی میں چلے گئے ہیں نا. سر لیکن شاہ محمود قریشی صاحب، معذرت کے ساتھ، شاہ محمود قریشی صاحب جو کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اس پہ ایک پرنسپل سٹینڈ لیا تھا ریمن ڈیوس کے کیس پر، اور میں چھوڑ دی تھی میں نے پیپلز پارٹی، آج وہ بھی اسی بالکل ٹھیک ہے. نہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں، ہی واز دی ایکسیپشن. شاہ محمود قریشی واحد آدمی تھے جنہوں نے ریمن ڈیوس کے مسئلے پہ زرداری صاحب کی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی پالیسی کا ساتھ نہیں دیا. لیکن کیا فردوس عاشقوان وزیر اطلاعات نہیں تھی؟ کیا بابر روان وزیر قانون نہیں تھے؟ کیا نذر محمد گوندل جو ہیں وہ وزیر زراعت نہیں تھے؟ اور باقی جو سارے لوگ گئے ہیں پیپلز پارٹی کے، کیا وہ اس حکومت میں شامل نہیں تھے؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام وہ ہمارے محترم دوست ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، جو آپ کے ہمارے پروگراموں میں آ کے تو ریمن ڈیوس کے مسئلے پہ حکومت کی پالیسی کا دفاع کرتے تھے. اب یہ سارے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں کہ جی اس کتاب کو ضرور پڑھیں، کیونکہ کتاب بتا رہی ہے کہ اس زمانے کی عسکری اور سیاسی قیادت جو ہے اس نے کس طریقے سے پاکستان کے مفادات کو فروخت کیا. تو جن لوگوں نے پاکستان کے مفادات کو فروخت کیا اس میں سے بہت سے لوگ تو اب آپ کے ساتھ چلے گئے. تھینک یو ویری مچ حامد میر صاحب، آپ کے اس تجزیے کا، آپ کے اس ٹائم کا. ناظرین گفتگو کر رہے تھے سینئر اینالسٹ، سینئر جرنلسٹ حامد میر صاحب سے، اور ان سے جان رہے تھے بیسیکلی ریمن ڈیوس کی کتاب دی کنٹریکٹر کے جو انکشافات ہیں اس میں سے کچھ نیا نہیں ہے، صرف پینڈورا باکس کھولا گیا ہے. اس کا مقصد بھی حامد میر صاحب نے بتا دیا ہے کہ اس کو ملائن کرنا ہے ہمارے عسکری اداروں کو، ہماری ایجنسیز کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. او بی ایل کا اگر ہم دیکھیں ایبٹ آباد میں جس طرح سے اسامہ بن لادن کو مارا گیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے ملک میں ہوا. اس قسم کی سازشیں ہیں، سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن بہرحال کچھ غلطیاں ہماری ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ بھگتتے ہیں. مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، جی آئی ٹی کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہم تیار ہیں فیصلوں کا سامنا کرنے کے لیے، لیکن ہماری بات کو بھی سنا جائے. ہم نے واٹس ایپ کال کی بات کی، ہم نے حسین نواز کی تصویر کے لیک کرنے کی بات کی، اس کا نتیجہ نہیں نکلا. بدسلوکی ہوئی جی آئی ٹی میں. یہ انٹیروگیشن ٹیم نہیں ہے، انویسٹیگیشن ٹیم ہے. ایک فاضل جج نے جو نیک نام بھی ہیں، یقیناً انہوں نے ہمیں گاڈ فادر کہہ دیا، اسی لیے مافیا کے ساتھ ہمیں ملایا گیا. ہمارے بھی قانونی مشیر ہے، ہم نے کوئی درخواست نہیں ڈالی کہ ہمیں آپ نے یہ کیوں کہا، کہ وہ سچ کی تلاش میں ہیں یا مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. اگر ہمارے چہرے اس طرح کالے کر دیے جائیں گے اور کپڑے گدلے کر دیے جائیں گے، سیاست کون کرے گا؟
JIT के अरकान को भी सोचना चाहिए कि वो सच की तलाश में हैं या मछलियां पकड़ रहे हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को जिन लोगों ने सुना है वो ये कहते हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक आज इस तरह से गरज रहे थे, उस तरह से बरस रहे थे जैसे उनको अपनी शिकस्त फाश सामने नजर आ रही थी। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है कि JIT अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। 8 दिन बाद वो फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देगी, उस बेंच को जमा करा देगी और उसकी चौथी रिपोर्ट होगी। हसन नवाज साहब को दोबारा बुला लिया गया, हुसैन नवाज साहब को दोबारा बुला लिया गया। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा को भी दोबारा नहीं, पहली दफा तलब कर लिया गया है। सूरत हाल क्या है, मुस्लिम लीग नून क्या सोच के बैठी हुई है और उसका अगला अब जो कदम होगा वो किस तरफ से होगा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी बड़ा गैर शरई है कि मरियम नवाज साहिबा को जो है वो मर्दों की JIT ने बुला लिया है, ऑल्दो कि JIT ने उनको एक खातून साथ लाने की परमिशन भी दे दी है। वजीर आजम बनेंगी तो सिर्फ औरतों की तो नहीं होगी ना, वजीर आजम बनेंगी तो फिर मर्दों की भी वजीर आजम होंगी। बहरहाल सदीक अल फारूक साहब हमारे साथ सीनियर रहनुमा है PMLN के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ PTI की सीनियर रहनुमा नाज बलोच साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक अल फारूक साहब, पहले तो मुझे बताएं ये आज जो गर्जे बरसे हैं सदीक अल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, क्यों इतना गुस्सा है, क्यों इतनी नाराजगी है उनको, किस पे है? JIT पे इतनी नाराजगी है, थोड़ा रुक जाए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिया, बहुत अरसे के बाद आपके प्रोग्राम में आया। जी सर। देखिए, JIT में एक मेंबर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है और वो उसका मेंबर है। दूसरा मेंबर जो है वो PTI का रिश्तेदार है। तीसरे मेंबर के बारे में भी व्हाट्सएप पे बहुत कुछ आ रहा है और उधर वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब के हम इसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, वो बात करते हैं साथ ही मीडिया को दे देते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कौन मीडिया को दे देता है? एक दो जुमले नहीं, कौन मीडिया को दे देता है सर? मैं यही खुद ही देते हैं ना कि फलां जगह ये हो रहा है, फलां जगह रिकॉर्ड की टेम्परिंग। और भाई जो कुछ हो रहा है अगर गलत है सुप्रीम कोर्ट में जाके जमा कराओ। मीडिया को कौन देता है? कौन देता है मीडिया को? अच्छा, फिर गॉड फादर की बात आपने जो है वो दिखाई है अभी साद रफ़ीक साहब की। ये किताब है गॉड फादर, जिसका तर्जमा रऊफ कलासरा ने किया है। इसे पढ़ें, मैं इसे पढ़ चुका हूं और पता चले आपको कि गॉड फादर क्या है और सिसिलियन माफिया क्या है और किसी तरह पाकिस्तान के बदतरीन सियासतदान पर भी इसका इतलाक नहीं हो सकता। सर तो फिर आप एक जमा कराए ना सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से। अपने फैसले के शुरू में जब आप ओपन कोर्ट में सिसिलियन माफिया की बातें करेंगे, रिकॉर्ड कराया ना, जब व्हाट्सएप की बातें होंगी, जब व्हाट्सएप के मैसेजेस की बात होगी और ये तस्लीम किया जाएगा कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है, तो भाई फिर बात तो करनी पड़ेगी। सर बात तो फिर नजर आना होगा जब आपने व्हाट्सएप कॉल सर सुने ना, जब आप व्हाट्सएप कॉल भी आपको याद है और आपको इमरान खान की रिश्तेदारियां भी याद हैं, तो सर आपको याद है एतजाज हसन साहब ने एक और रिश्तेदारी गिनवाई थी जिसपे पूरी की पूरी नून लीग खड़ी हो गई थी कि रिश्तेदारियों से क्या होता है, कोई ना कोई किसी ना किसी का रिश्तेदार होता है। वो रिश्तेदारी भी आपको अच्छी तरह से याद होगी। बात रह गई इसकी तो SECP का वो टेम्परिंग भी याद करने सर, वो भी सामने आई है। मैं फिर अर्ज करूं, SECP में टेम्परिंग हुई है अगर तो गलत हुई है, लेकिन अभी तो ये बात रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जानी है, सुप्रीम कोर्ट में अभी गई नहीं है और मीडिया पे आ गई है। ये किस किस्म की JIT है? मैं एक बात अर्ज करूं, एक दो जुमले और सुन ले, 2 जुमले बस, फिर उसके बाद आप। बहुत से लोग कहते हैं जी ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन है, किसी कानून किसी आइन के तहत ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन नहीं हो सकती। अलबत्ता मैं कहता हूं कि उनकी बातें वहां से सीधी इमरान खान और जो शेख रशीद है उसकी जुबान पर होती हैं, तो JIT तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग की एक्सटेंशन जरूर होगी। अच्छा नाज बलोच साहबा, मैं थोड़ा सा आपसे इस हवाले से कर लेती हूँ कि कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इनके क्या आप समझती है जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिस किस्म के रिमार्क्स की ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बात की और ये भी बड़ा नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, बट एनीवेज हमें थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है। अब इस वक्त जो स्टेज है बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आपको जवाब देंगे इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया देखिए, पहले तो मैं कहूंगी कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही मिसाल इन पे बड़ी सूट करती है। ख्वाजा साद रफ़ीक खुद देखे ना, जिन लोगों की क्रेडिबिलिटी ये हो फ्रॉम नोवेयर टू एवरीवेयर बन जाएं, अरबों रुपए के असासे मलकियत के मालिक बन जाएं और उनकी सोर्स ऑफ इनकम किसी को पता ना हो, खुफिया हो। इसी तरीके से देखें ना, 2000 में 2000 से पहले चौधरी निसार और कुलसुम नवाज साहिबा खुद एडमिट कर चुके हैं कि पार्क लेन की जो अपार्टमेंट्स थे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ओन करते
करते थे, ये डिक्लेयर्ड चीजें हैं। फिर ऐसी सीपी की आप बता रही हैं जो रमजान शुगर, ये चौधरी शुगरमल की जो रिकॉर्ड्स हैं इनको टेम्पर किया गया है। पहले तो ये जला दिया करते थे, एलडीए के दस्तावेज जल जाते थे, अभी टेम्परिंग हो रही है। फिर साद रफी की जो लैंग्वेज आप सुन रहे हैं, जो फोटो को तंबी कर रहे हैं, इससे पहले निहाल हाशमी ने बड़ी गिदड़ भभकियां की और बहुत ज्यादा जो है वो भड़के मारी। इवन ये कि जजेस को कह दिया कि उनके लिए जमीन तंग कर लेंगे। होल्ड ऑन, देखिए मेरी बात सुने, जजेस को निहाल हाशमी ने कहा कि जी हम घेरे तंग कर देंगे, जमीन को तंग कर देंगे। निहाल हाशमी क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। निहाल हाशमी बैठकर जो है वो भड़के मारे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। ये इतनी हिम्मत और इतनी हिम्मत मेरिट पे बात कर लेना। देखिए जो उनके एतराज़ात हैं, इतनी हिम्मत की बात है वो आप कर रही हैं, लेकिन उनके भी इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत जो निहाल हाशमी की लैंग्वेज थी ना, ये इतनी, होल्ड ऑन मेरी बात सुने, गीदड़ भपकियां देने वाले और किसको आंखें दिखा रहे हैं, जो निहाल हाशमी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बता रहे हैं। ये उर्दू के मुहावरे हैं, पढ़े लिखे उर्दू के मुहावरात हैं, काश आप लोग पढ़ लेते। वो ये कह रहे हैं, उनका कहना ये है, उनका कहना ये है कि जीआईटी में जो बातें होती हैं वो फिर मीडिया को लीक हो जाती हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि जीआईटी में जो जुमले अदा होते हैं वो इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब की जबान पर होते हैं। देखिए मैं पहले तो इनको ये बता दूं कि जीआईटी के अंदर कौन से इदारे हैं, किसके मातहत हैं। ये तो वो वजीर आजम है ना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते थे कि यूसुफ रजा गिलानी को स्टेप डाउन होना चाहिए जब तक उनके ऊपर कोर्ट के केसेस चल रहे हैं। वीडियोज मौजूद हैं, मैं नादिया आप वीडियोज लगा दें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वीडियोज हैं कि वो नहीं आपकी मर्जी से मैं बात नहीं करूंगी, मैं वो बात करूंगी जो हक सच की बात है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वीडियोज मौजूद हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं, मुझे बात करने दें। देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की स्पीच मौजूद है रिकॉर्ड में, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुल्क के वजीर आजम में आप पे केस चल रहा है, आप स्टेप डाउन हो और अगर आप साफ शफाफ निकलते हैं तो दोबारा आ जाइए। और अपने टाइम पे इनके लिए कुछ और फॉर्मूलाज होते हैं। साहबजादी कहती हैं, मरियम नवाज कहती हैं कि जी फिर उनके लिए आ जाते हैं उतर के सारे ओ जी मरियम नवाज को जीआईटी में बुला दिया। जनाब आप प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, आप स्टैंडिंग कमेटियों को चेयर करती हैं, आप तमाम बड़े बड़े फैसले करती हैं। तो देखें ना, बेनजीर भुट्टो भी तो फेस कर चुकी हैं ट्रायल, वो भी खातून थी, वजीर आजम थी। ये इस तरीके से आप तफरुकात करेंगे। ये तो वो तहफुजात हो गए जो PMLN जो है वो गाहे बगाहे उनका इजहार कर रही है। लोग कह रहे हैं कि उसको मुतनाज़ा बना रही है। क्या किसी मौके पे PMLN का ये इरादा है कि इससे बैक ऑफ हो जाए और इसको रिजेक्ट कर दे कि जी हम इसको नहीं मानते और हम नहीं आते? मरियम नवाज शरीफ साहबा आएंगी, तलब किया है वहां पर जाएंगी? देखिए नादिया, ये जो बातें हैं वो लीगल टीम और वो फैसला करने वाले हैं। मैं और आप मेरिट पे बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे सवाल कर रही हूं, मरियम साहबा आएंगी तशरीफ? मरियम साहबा अपने वकीलों के मशवरे से आएंगी या नहीं आएंगी, फैसला उन्होंने करना है, मैंने नहीं करना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरा केस सामने रखें। 1999 में मुझे पकड़ा गया, 5 चीफ जस्टिस साहिबान की अदालत में सुप्रीम कोर्ट के मेरा केस आया। उस वक्त जस्टिस अजमत सईद डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे 2000 में, प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने इतराफ किया कि हम सिद्दीकुल फारूक को डंप करके भूल गए। 8 महीने उन्होंने डंप किए रखा और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त इरशाद हसन खान और जस्टिस जहांगीरी ने मेरा फिर रिमांड दे दिया जिस्मानी, जबकि मेरी हैबस कॉर्पस जो है अब से बेजा साबित हो गई। और मुझे सुन ले जरा 1 मिनट, मुझे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने 11 साल बाद इंसाफ दिया, 11 साल, जिसमें 2 साल ये भी सुप्रीम कोर्ट थी। सर जिसने हमला किया था वो भी सुप्रीम कोर्ट थी, मगर फिर हम डिट्रैक्ट मैं जो बात कर रहा हूं, मैं अपना केस आपके सामने रख रहा हूं, दाएं बाएं ना जाएं। मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक इरशाद हसन खान, जस्टिस जहांगीरी, जस्टिस रियाज, उसके बाद चौधरी साहब, जो डोगर साहब, मुझे 11 साल में इंसाफ नहीं मिला। झूठा केस, 11 साल के बाद इंसाफ मिला। क्या आपको आज की सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद नहीं है? मैं अपनी जो लीगल हमारी टीम है वो बताए, मैं जो बात कर रहा हूं अगर उस पर ये पूरे उतरते हैं, अगर कोई जज साहब ये कहेंगे कि हम ऐसा फैसला देंगे
کہ تاریخ یاد کرے گی. اگر وہ یہ کہیں گے کہ تم سسلین مافیا ہو, اگر وہ یہ کہیں گے گاڈ فادر, اگر وہ جناب واٹس ایپ پہ میسیجز کریں گے, اگر وہ جناب تصویریں لیک ہوں گی اور جو حسین نواز نے کہا وہ سچ ثابت ہوگا, تو پھر سوال بھی اٹھیں گے اور پھر لوگ عدم اعتماد بھی کریں گے. عدم اعتماد. لاسٹ کامنٹ ناز. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی یہ بڑی ہی فرسٹریشن کے اندر اس وقت کیفیت ہے ان کی, میں سمجھ سکتی ہوں پوری کی پوری. آپ دیکھیں نا سعد رفیق کی باڈی لینگویج چیک کریں, کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں, تنبیہ کر رہے ہیں جے آئی ٹی کی ٹیم کو, یہ خوفزدہ کر رہے ہیں کہ ہم سب کو دیکھ لیں گے, یہ سپریم کورٹ کے ججز کو خوفزدہ کر رہے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ جناب آپ کی جندال کے ساتھ رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں, آپ کی جندال کے ساتھ رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں, آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. جو ہے وہ آف شور کمپنیوں کا آپ کے لیڈر کے خلاف 3 مقدمے ہیں. آپ کیس کریں, ہر آپ کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے, آپ کو ایڈجرنمنٹ مل جاتی ہے, آپ ہم پر الزام لگاتے ہو. ایک گیند بلے کی کمائی, ایک گیند بلے کی کمائی سے آپ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مختصراً یہ کہ یہ کیس سیاسی ہو گیا ہے, جب یہ کیس سیاسی ہو گیا ہے تو اس پہ سیاسی بحث بھی ہوگی, لیکن بہرحال وہ دن اب دور نہیں ہے جب اپنی فائنل رپورٹ 8 دن بعد سپریم کورٹ میں جمع کرا دے گی اور اس کے بعد چیزیں اور زیادہ انفولڈ ہوں گی. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں سے, بہت سارے حلقوں سے مختلف باتیں بھی آ رہی ہیں. وزیر اعظم صاحب کے ریزائن کرنے کی بات بھی آ رہی ہے, ارلی الیکشن کی بات بھی آ رہی ہے. لیٹس سی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. فی الحال دیجیے مختصر سا اجازت بریک لینے کی. بریک سے واپس آتے ہیں تو ایک ایسی آپ کو میں ویڈیو دکھاؤں گی جو ہم میرے سمیت شاید آپ کے بھی سر جو ہے وہ شرم سے جھک جائیں گے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں. مختصر سا بریک, واپس آ رہے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹائم ضائع بالکل نہیں کرنا. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ اس ویڈیو میں انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے اور کس طریقے سے ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے. میں کچھ نہیں بولوں گی, ذرا دیکھیے گا. ناظرین, اس حد تک ہم چلے گئے ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ ہم ایک نارمل انسان ہیں اور ایک ٹرانسجینڈر. یہ مری کا علاقہ, عید کی چھٹیاں جس میں لوگ عید انجوائے کرنے چاہتے ہیں, وہ ایک عام لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا اور کس طرح سے اس کی تذلیل کی جا رہی ہے, کس طرح سے اس کو پکڑا اور دھکے دیے جا رہے ہیں, کس طرح سے اس کے کپڑے کھینچے جا رہے ہیں. اور یہ تو پوری ویڈیو نہیں ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. مجھے اس پہ بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ ڈاکٹر شاہدہ ملک موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الماس بابی بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ان سے ذرا میں بات کروں گی. ڈاکٹر شاہدہ, پہلے ذرا مجھے یہ سوشل بیہیویئرز کی طرح بتائیں. یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے, ٹرانسجینڈر کوئی انہونی چیز تو نہیں ہے. ہم اپنے آس پاس بہت سارے روڈ پہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں. پھر یہ جو بیہیویئرز ہیں یہ کس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں؟ السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو آپ کو سلام کرنا چاہوں گی اور الماس بوبی صاحبہ کو بھی اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں. جو آپ نے معاملہ اٹھایا ہے سب سے پہلے تو مجھے اس میں جانا چاہیے. اٹ از ناٹ بیکاز آف دا ٹرانسجینڈر فرسٹ آف آل, جو میں سمجھ پائی ہوں. اچھا, میں نے ابھی یہ ویڈیو دیکھی ہے, میں دیکھ نہیں پائی ہوں. عید کی چھٹیوں پہ لوگ ظاہر ہے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. تو میں ابھی آپ کی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک وبا پھیل چکی ہوئی ہے. چاہے آپ مشال خان کے مرڈر سے چیزوں کو چیک کریں, میرا خیال ہے کہ اس کو ٹرانسجینڈر کے ساتھ سب سے پہلے ہم اسے ریلیٹ نہ کریں. ہم لوگوں کو یہ باور نہ کرائیں کہ اٹس جسٹ بیکاز آف دیم. نہیں, لیکن دیکھیں نا ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے نا, مطلب وہ اس کو گھسیٹ بھی رہے ہیں, دیکھیے انٹرٹینمنٹ نہیں, آپ ہر ادارے میں سب انجوائے کر رہے ہیں, یہ سب انجوائے کر رہے تھے. جی بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. میں نے یہی کہا, لیک آف ٹالرنس کو آپ دیکھیں گے اگر آپ سوسائٹی میں, وہ بڑھتی جا رہی ہے. لیک آف سیریسنس بڑھتی جا رہی ہے. اور اس میں بہت بڑی ریزنز, میں نے 2 ریزنز کو ابھی تک میں اس میں پوائنٹ آؤٹ کروں گی. ایک تو ہمارے ہاں یہ جو بار بار جوڈیشری بھی کہتی ہے کہ جی آپ کے اداروں کا فیلئر ہو چکا ہوا ہے پاکستان کے اندر. تو جب بھی آپ کے نیشنل ادارے فیل ہو چکے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ اپنے فیصلے سڑکوں پہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہے جینڈر کے نام پہ ہیں, وہ چاہے مذہب کے نام پہ ہیں, وہ چاہے ٹرانسجینڈر کے نام
نام پہ ہیں, ہم اس میں مطلب کسی کو بھی چاہے مذہب کے نام پہ ہیں, چاہے لبرلزم کے نام پہ ہیں, یا وہ خوشبو, پھولوں کی خوشبو بھی قاتل, میں اس کو حوالہ ضرور دوں گی کہ ہمارے یہاں تو اب پھولوں کی خوشبو بھی قاتل ہے نا. تو اگر آپ سوسائٹی کو اتنا زیادہ لوگوں کو تنگ کریں گے اور مطلب اتنا آپ اسے سفوکیٹڈ ہو رہی ہیں سوسائٹی, یہ وہ شو کر رہی ہے کہ جو بھی جس کا بس چلتا ہے, اگر کراچی میں دیکھیں تو وہ چور کو پکڑ کے جو ہے وہ خود ہی سزا دے کے تیل جلا کے تیل ڈال کے آگ جلا دی جاتی ہے. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں, وہ ایک فرسٹریشن ہے, وہ ایک فرسٹریشن ہے, یہ فرسٹریشن نہیں ہے. دیکھیے اس سے لوگ انٹرٹین ہو رہے ہیں. سوسائٹی کا انٹالرنس شو کر رہی ہے نا, انٹالرنس شو کر رہی ہے, لیک آف ایجوکیشن شو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں آتی ہوں آپ کے الماز بابی صاحبہ, ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحبہ آتی ہوں. الماز بابی صاحبہ ذرا آپ مجھے بتائیے گا کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں یہ آپ لوگ روزمرہ کی بنیادوں پر فیس کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایکسیپشنل ہے, اب ایسا نہیں ہوتا, لوگ اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے, اور قصوروار کون ہے؟ جی میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ ادھر کلیئر کروں گی کہ دیر از ڈفرنس بٹوین خواجہ سرا اور گیز. یہ گیز تھے جو ادھر تھے, یہ خواجہ سرا نہیں تھے. پہلے تو میں یہ کلیئر کروں گی, اور یہ پاکستان ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے کہ جو امریکہ اور انگلینڈ میں جس طرح گیز پھر رہے ہیں تو ان کو وہ اس طرح کیا جائے. لیکن جو کچھ بھی ہے وہ انسان تھے, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا معاشرہ مشال سے لے کے منیب اور منیر جو سیالکوٹ میں ڈنڈے مار مار کے مار دیے, تو یہ کوئی کتھارسز ہیں جو نکل نہیں رہے ہیں لوگوں کے, تو اس طرح نکالتے ہیں. تو میں ویسے بھی یہ میسج دیتی ہوں ہمیشہ اپنے پروگرامز میں, اگر آپ کو سیلف ریسپیکٹ, آپ کو چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں, تو آپ کو اپنے لیونگ سٹائل پہ, اپنے کپڑوں پہ اور اپنی آوارہ گردی پہ اس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا, تب لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے. خواجہ سرا جو ہیں وہ اس طرح کبھی بھی مری میں نہیں جاتے. میں بھی بازار جاتی ہوں, میک اپ نہیں کرتی ہوں, میرے ڈریس ہوتا ہے, سر پہ چادر ہوتی ہے, طریقے سے ہم جاتے ہیں. الماز بابی صاحبہ, لیکن چلے اگر آپ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ خواجہ سرا نہیں تھے, لیکن اسلام آباد کی سٹریٹس پر, راولپنڈی کی سٹریٹس پر, کراچی کی سٹریٹس پر کیا یہ آپ کو پائے نہیں جاتے؟ اور پھر جس طرح سے ان کے بھی اپنے بیہیویئرز ہیں, پلس ان کے ٹورڈز جو عوام کے, جو لوگوں کے, عام لوگوں کے بیہیویئرز ہیں, اس میں کسی قسم کی آپ رد و تبدیلی کی خواہش مند نہیں ہے کہ آپ کو بھی ایک عام انسان کی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے؟ جی کرنا چاہیے, عام انسان کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے, لیکن یہ ہم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم لوگ بھی اپنے وہ اس پہ غور کریں, اس طرح نہ کریں. ایک جو بھیک مانگنے والے ہیں ان کو گرفتار کر کے تھانوں میں لے جایا جاتا ہے, جو فنکشن کرنے والے ہیں ان کو وہ بند کر دیا جاتا ہے, ساؤنڈ آ کے جی پابندی ہے. جو پروسٹیٹیوشن کرنے والے ہیں, جس طرح کہ یہ مری میں پھر رہے ہوتے ہیں, ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اوکے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ پورا, اس میں کئی لوگ انوالو ہیں اور کئی لوگوں کو پتا ہے, پوری ایک چین ہے یہ؟ جی پوری چین ہے. یہ الگ ایک مافیا ہے جو مری میں جاتے ہیں اور کمرے ہوٹلز لیتے ہیں, ادھر جا کے جو پروسٹیٹیوشن میں ملوث ہوتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں, لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کا وہ بنتے ہیں, ذریعہ بنتے ہیں, اور نکلتے ہیں کوئی نہ کوئی کہ اپنا کو بندہ گھیریں اور ہوٹل کے کمرے میں لے جائیں. تو اس سلسلے میں کبھی ان کے ساتھ پھر اس طرح کے بھی واقعات ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے؟ صحیح کہہ رہی ہیں جی, الماس جو کہہ رہی ہیں میں بالکل ان سے اگری کروں گی. یہاں جتنی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز سے لے کے یا سوشل ایشوز پہ بات کریں یا کسی پہ بھی, ہم بار بار مافیا کی بات کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ کے پاس پولیٹیکل مافیا ہے, چاہے وہ لینڈ مافیا ہے. یہ سارے جو مافیا ہیں یہ کب ایکٹیویٹ ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں؟ یہ لیک آف ٹالرنس کب جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے؟ جب آپ کی لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے. اس میں ٹرانسجینڈر کا یا اس میں عورت ہونے کا قصور, یا عورت نے دوپٹہ سر پہ نہیں لیا ہوا ہے تو آپ اسے پتھر ماریں, یا یہ کہ آپ کے مرضی کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو اس کے پیچھے آپ آوازیں کسیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا میں جہاں یہ لوگ ایسے ساری دنیا میں پھر رہے ہیں, جو آپ پہننا چاہتے ہیں آپ پہنتے ہیں, آپ کو آزادی ہے, جو آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کہنے کی. میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی. پوری دنیا میں پھرتے ہیں, سعودی عرب میں جا کے انہوں نے وہ ملک لائے ہیں کہ ادھر عمرے پہ پابندی لگ گئی ہے. سعودی حکومت نے عمروں پہ پابندی لگا دی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے خواجہ سرا عمرہ کرنے نہیں جا سکتے, سعودی عرب میں پابندی لگی ہوئی ہے. جی اس ایشو پہ کوئی نہیں وہ کرتا, ڈسکس کرتا, اس کو کوئی نہیں وہ لاتا کہ اس پہ بات کریں. خواجہ سرا جو پاکستان کے ہیں ان کے پابندی لگ چکی ہے,
सऊदी अरब में जा जाके जो इन्होंने गुल खिलाए हैं ना ख्वाजा सराओं ने, उसकी वजह मैं ख्याल है इनको एजुकेट करने की जरूरत है। नॉट कटिंग। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अलमाज भाभी ने एक बड़ा अहम इशू जो है वो यहाँ पे रेज किया है और मेरी भी नॉलेज में नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, अलमाज भाभी आपका भी बहुत शुक्रिया।